آج کل کچھ لوگوں کی طرف سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل کی جا رہی تھی، جس میں اس بات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ جی آپ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑے بہادر بڑے دلیر تھے، حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3864 میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تو اسلام لانے کے بعد کافروں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنے گھر میں معاذ اللہ چھپ کر بیٹھ گئے تھے، وہ تو بڑے ڈرپوک تھے۔ تو اس طرح کی پوسٹ سوشل میڈیا پر ڈالی جا رہی ہے اور اس میں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ڈرپوک تھے۔ اس صحیح بخاری کی حدیث کا جواب دینے سے پہلے ہم چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری زندگی دلیری، بہادری اور شجاعت میں گزری ہے، اور آپ ایسے بہادر اور ایسے دلیر اور ایسے شجاع تھے کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی شجاعت اور بہادری کو بیان کیا ہے، اور اسی وجہ سے تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر کے خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مانگا ہے، جیسا کہ یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن ابن ماجہ ہے۔ اس میں حدیث کا نمبر 105 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، بعمر بن الخطاب خاصتاً، خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3863 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر، فرمایا جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہیں ہم عزتیں ہی پاتے گئے ہیں، یعنی عزتیں ہی ملتی گئی ہیں۔ اور یہ عزت ملنے سے مراد کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر، بڑے بہادر اور بڑے شجاع تھے، اور ان کے آنے سے اسلام کو قوت ملی ہے، اسلام کو طاقت ملی ہے، اور اس طرح کی طاقت اور قوت ملی ہے کہ مسلمان پہلے چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے تو آپ کی وجہ سے اسلام کو ایسی طاقت اور قوت ملی کہ مسلمانوں نے علل اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیسے بہادر اور کیسے دلیر تھے، یہ میرے ہاتھ کے اندر جامع ترمذی شریف ہے، اس میں حدیث کا نمبر 3690 ہے، اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے اعتبار سے یہ بھی نمبر بیان کیا گیا 4022۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان لا یخاف منکا یا عمر، فرمایا اے عمر تجھ سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ اتنے بہادر اور اتنے دلیر ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن سے شیطان بھی خوف کھاتا ہے، شیطان ڈرتا ہے۔ اسی طرح یہ میرے ہاتھ کے اندر صحیح بخاری شریف ہے، اس میں حدیث کا نمبر ہے 3683، اور یہی روایت صحیح بخاری میں 3264 بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ابن الخطاب، اے عمر بن خطاب، والذی نفسی بیدیہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سالک فجا غیر فجک۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان کسی راستے سے چلتا ہوا تجھے ملتا ہے تو وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو تو دیکھ کر شیطان بھی راستہ بدل جاتا ہے، اتنے بہادر اور اتنے دلیر ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی طرف کہ جس کو بیس بنا کر کچھ روافض حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے حوالے سے اگر پورا واقعہ کسی نے پڑھنا اور دیکھنا ہو تو یہ میرے ہاتھ کے اندر فضائل صحابہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا، جس میں حدیث کا نمبر 374 ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آئے ہیں تو آپ نے کفار مکہ کے سامنے اپنے اسلام لانے کو بیان کیا، اور جب آپ نے اسلام لانے کو بیان کیا تو وہ آپ پر ٹوٹ پڑے، وہ آپ کو مارنے لگے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان سے لڑائی کرنے لگے، بہت ساری لڑائی ہوئی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا افعلوا ما بدا لکم، فرمایا کر لو جو کچھ کرنا ہے،
عمر بن خطاب اسلام لے کر آ چکا ہے۔ یہاں پر لڑائی ہونے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ جب گھر تشریف لے گئے تو کافروں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا اور دھاوا بول دیا۔ جب دھاوا بولا ہے تو اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف پیدا ہوا، اور یہ جو خوف کی کیفیت تھی یہ صرف وقتی کیفیت تھی، اور یہ ایک طبعی کیفیت تھی کہ ظاہر ہے اتنے لوگ اگر گھر کا محاصرہ کر لیں، دھاوا بول دیں، تو خوف کا پیدا ہونا یہ ایک طبعی بات تھی، اور یہ ایک صرف اور صرف وقتی کیفیت تھی۔ اور دل میں خوف کا پیدا ہو جانا کسی چیز کی وجہ سے یہ ڈرپوک یا بزدل ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا آپ مطالعہ کریں، خوف کی نسبت قرآن مجید فرقان حمید نے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف بھی کی ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں سورۃ الشعراء آیت نمبر 12 کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قال انی اخاف ان یکذبون، فرمایا اے مالک مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کا میرے اوپر الزام ہے، فَأَخَافُ، میں ڈرتا ہوں، میں خوف کھاتا ہوں کہ ان یقتلون، کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف بھی خوف کی نسبت کی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 45، سورہ قصص آیت نمبر 18، سورہ ہود آیت نمبر 70، آپ پڑھ کر دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں خوف کی نسبت انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام بزدل تھے یا ڈرپوک تھے؟ نہ، خوف کی کیفیت کا وقتی طور پر پیدا ہو جانا یہ ڈرپوک اور بزدل ہونے کی علامت نہیں ہے۔ لہذا اس روایت سے کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ڈرپوک یا بزدل تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ سینکڑوں احادیث اور سینکڑوں روایات اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بہادر اور کیسے دلیر تھے۔ تو جو اس طرح کی پوسٹیں وائرل کر رہے ہیں ان کے دل میں خالص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس کے دل کے اندر حضرت عمر کا بغض ہوگا وہ بندہ کبھی نجات نہیں پائے گا۔